أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني آمين علما اللهم فقهنا في الدين اللهم آمين إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم آمين لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے ہم 2-3 دنوں سے جزم پڑھ رہے ہیں، جزم کے ہم نے حروف پڑھے، جزم کی ادائیگی کا طریقہ پڑھا، پھر اس کے بعد حروف قلقلہ پڑھے، حروف قلقلہ کی اقسام پڑھی۔ آج ہم جزم کے اندر ایک حرف کو پڑھ رہے ہیں، حمزہ ساکن کو، ٹھیک ہے جی۔ سیدہ باجی اپنی مائک کیمرہ آف کر دیجیے کائنڈلی، آپ کا کیمرہ آن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ ساکن اگر حمزہ پر جزم ہو تو اس کو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، حمزہ کو ہم کیسے پہچان کریں گے؟ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ الف لکھا ہوا ہوتا ہے، تو الف ہمیشہ حرکت سے خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی سائن نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی حرکت ہوتی ہے نہ کوئی سائن ہوتا ہے، مینس نہ زبر ہوتی ہے نہ زیر نہ پیش، حرکات میں سے کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اور جو ہم نے علامات پڑھی ہیں جس میں پہلی علامت ہم جزم کی پڑھ رہے ہیں تو اس کے اوپر کوئی علامت بھی موجود نہیں ہوتی ہے، وہ ہر حرکت اور علامت سے خالی ہوتا ہے۔ الف پر اگر جزم زبر زیر یا پیش ہو تو وہ حمزہ ہوتا ہے، اس کو پھر ہم الف نہیں کہتے ہیں، پھر وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ جیسے با ہے اور ہم جب اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے، جب میں نے یہاں پر ریڈ مارک کیا ہوا ہے، یہ حمزہ ہے ریڈ کلر کا، تو یہاں پر دیکھیے یہ حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر یہ جزم ہے، تو اس کو ہم یہ پڑھیں گے ہم با، اور یہ با جھٹکے سے، با نا ن بی بی یو یو ب بأس ن نأتی بی بئس یو یؤت۔ اور جو ہم نے لاسٹ لیسن پڑھا تھا اس میں بھی حتی یأتیک الیقین، تو اس میں بھی ہم نے یا کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لیسن کے اندر اگر ہمیں کوئی اس کی ایگزامپل ملتی ہے تو انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ أعوذ بالله باللہ من من الشيطان الرجيم. الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم۔ أتى أمر الله اتی امر اللہ أتى أمر الله اتی امر اللہ۔ اللہ کے نام کو پر کیجئے، کیونکہ پیش کے بعد جب اللہ کا نام آتا ہے تو اس کو پر کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ امر اللہ امر اللہ فلا تستعجلوه فلا فلا تستعجلوا. تستعجلوا أتى أمر
الله فلا تستعجلوه. أتى أمر أمر الله فلا فلا تستعجلوا تستعجلوا سبحانه. سبحانه اچھا، اس میں آپ دیکھیے با کے اوپر آپ کلکلا کریں گے. کل کل کی ادائیگی کو بالکل درست طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے. ہا کی ادائیگی کو درست رکھنا ہے. سبحانہ میں ہا اور ہا دونوں اکٹھے آ رہے ہیں. دونوں کو آپس میں مکس اپ نہیں کرنا ہے. ساؤنڈز دونوں کے ڈفرینٹ ہیں. اپنی اپنے مخرج سے ان کو ادا کیجیے. سبحانہ سبحانه وتعالى وتعالى عما يشركون. عما يشركون أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله فلا تستعجلوا تستعجلوا أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر أمر الله الله فلا فلا تستعجلوا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى وتعالى عما عما يشركون يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى وتعالى عما عما يشركون يشركون سبحانہ میں ہا جو ہے جس کے اوپر کھڑی زبر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ شارپ کر کے پڑھیں گے. اس کو نہ تو آپ خو پڑھیں گے، صبح خو نہیں ہے اور صبح بھی نہیں ہے. ابھی اس کی ادائیگی میں تھوڑا سا فرق محسوس ہو رہا ہے. اس کو کریکٹ کیجئے، مزید اس کو تھوڑا سا شارپ کیجئے، وصل حلق سے ادا کیجئے. سبحانہ سبحانه سبحانہ سبحانه سبحانه ينزل الملائكة ينزل الملائكة الملائكة اچھا، یہاں پر زا آپ دیکھ رہے ہیں. زا کو آپ سختی سے آپ پڑھیں گے، بزنگ ساؤنڈ اس کے اندر آئے گا. اس کو سافٹ طریقے سے نہیں پڑھنا ہے آپ نے. ينزل الملائكة ينزل الملائكة الملائكة بالروح بالروح حي بالروح 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 من أمره من من أمره أمره امرے نہیں امری کہنا ہے. من امره من أمره امره أمره على من يشاء على على من من يشاء يشاء حمزہ کی ادائیگی کو درست کیجئے. من یشاء
يشاء او نہیں ہے او ہے او من یشاء من يشاء من عباده من عباده دے نہیں ہے دی ہے من عباده من عباده ان انذروا أن أنذروا ان انذروا أن أنذروا أنه أنه لا إله لا إله إلا إلا أنا فاتقون أنا فاتقون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھیے گا بالروحی میں ہا کی ادائیگی درست نہیں ہے من یشاء میں بھی ایک غلطی آپ نے کی ہے اور عبادی ہی نہیں کرنا آپ نے وقف کی صورت میں آپ وقف کے قواعد کے ساتھ یہاں پر وقف کریں گے ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. اچھا یہاں پر اس کو آپ نے درست کرنا ہے انہو نہیں پڑھنا یہ نون کی زبر کو کھڑی زبر میں آپ نے چینج نہیں کرنا ہے انذروا انہو لا الہ الا انا فاتقون أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات خا اور قاف دونوں پر حروف ہیں پر کر کے ان کو پڑھیے خلق السماوات خلق السماوات. اچھا واو کی ادائیگی میں اوپر کے دانتوں کا سرا نیچے کے ہونٹوں کے ساتھ نہیں لگے گا بلکہ لپس کو مکمل راؤنڈ کر کے واو کی ادائیگی کیجیے خلق السماوات خلق السماوات والأرض والأرض بالحق
بالحق جی، یہ یہاں پر ہم نے ایک پڑھا تھا اپنے پچھلے پریویس لیسن کے اندر کہ حروف قلقلہ جو ہے اور قلقلہ کی ادائیگی کے کچھ درجات ہم نے پڑھے تھے. تو یہ درجہ کون سا ہے؟ آپ بہنوں میں سے کون بہن بتائے گی کہ اس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب آخر میں. جی بالکل، ویری گڈ. یہ کبرا ہے اور اس کو ہم شدت کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے پڑھنے کا طریقہ ہوگا؟ بالحق، بالحق تعالى تعالى عما يشركون عما يشركون خلق السماوات والأرض بالحق خلق السماوات والأرض بالحق خلق السماوات والأرض بالحق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون تعالى نہیں ہے، عین کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اس کو زبر میں چینج نہیں کرنا ہے. یہ بھی اسٹریچ کریں گے، اس پہ بھی 2 حرکت تک اس کو لمبا کریں گے کھینچ کر. اس کو تعالى عما يشركون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق السماوات والأرض بالحق اس ورڈ کے اوپر ابھی بھی غلطی آ رہی ہے، اس کو کریکٹ کیجئے. تعالى عما يشركون خلق الإنسان خلق الإنسان من نطفة جی حروف قلقلہ میں سے یہ کس درجے پر آتا ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ قلقلہ کون سا ہے؟ یہ صغرا کے اندر ہی آتا ہے اور صغرا کا سیکنڈ پارٹ ہے، یعنی کہ اس میں 2 طرح کے قلقلے ہیں. ایک کلمے کے اندر آتا ہے اور دوسرا آیت کے اندر 2 کلموں کے اندر آتا ہے. من نطفة فإذا هو خصيم مبين خصيم مبين خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين من نطفة
من نطفة خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام 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 خلقها لكم لكم فيها دفء ومنافع ومنافع ومنها تأكلون ومنها تأكلون. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. यहाँ पर आज हमने पढ़ा हमजा की अदायगी के बारे में कि अगर हमजा के ऊपर जज़म आ जाए तो हम उसको झटके से अदा करते हैं। तो यहाँ पर उसकी एग्जाम्पल आ गई है, तो हम उसको किस तरीके से पढ़ेंगे। तअकूलून والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. दो गलतियां आप कर रहे हैं, एक वल अनआम में आइन की जो अलिफ है उसको नहीं पढ़ा जा रहा, और दूसरा दिफ व मनाफिउ है ये, ठीक है। वल अनआम दिफ व मनाफिउ सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आज हम पढ़ेंगे मुज़ाफ और मुज़ाफ अलैहि। जो हम इसम के अलामात पढ़े थे उनमें मुज़ाफ और मुज़ाफ अलैहि ये भी इसम के अलामात में से है। मुज़ाफ का मतलब क्या है? मुज़ाफ का मतलब है मुज़ाफ करना यानी कि ताल्लुक करना, निस्बत करना, मंसूब करना या शामिल करना। अगर कलमा मुज़ाफ हो तो वो इस्म होता है, जैसे बैतुल्लाही अल्लाह का घर। यहाँ पर एक मिस्टेक आ गई है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ये घर है। बैतुल्लाही अल्लाह का घर, गुलामु ज़ैदिन ज़ैद का गुलाम। यहाँ बैतुल्लाही में बैतु मुज़ाफ है और गुलामु ज़ैदिन में गुलामु मुज़ाफ है। यानी कि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कलमा मुज़ाफ हो तो इस्म होता है, और जैसे यहाँ पर बैतुल्लाह है, बैतुल्लाही है, तो बैतु में जो पहला इस्म है वो क्या है? वो मुज़ाफ है, या पहला जो कलमा है वो मुज़ाफ है। इसी तरह गुलामु ज़ैदिन में गुलाम जो है वो मुज़ाफ में आता है।
جس اسم کی اضافت دوسری اسم کی طرف کی جائے وہ مضاف کہلاتا ہے. کیسے؟ جیسے ہم نے ابھی ادھر پڑھا تھا بیت اللہ، اس میں ہم نے ایک اسم کو دوسرے کی طرف ہم نے اس کو منسوب کیا تھا تو وہ مضاف کہلاتا ہے. مضاف کے ساتھ ال اور تنوین کبھی نہیں آتی، اور جس اسم کی طرف اضافت کی جائے اس کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے. نبیلہ باجی اپنا مائک آف کر لیجئے کائنڈلی. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. عموماً مضاف اور مضاف الیہ میں کا، کی، کے کا ترجمہ آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور پڑھا جاتا ہے. جیسے ہم نے بیت اللہ میں ہم نے اللہ کے نام کے نیچے زیر لگائی، اس طرح غلام زیدن میں زیدن کے نیچے ہم نے زیر لگائی، دو زیر ہیں تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. عموماً مضاف اور مضاف الیہ میں کا، کے، کی کا ترجمہ آتا ہے. جیسے اللہ کا گھر، زید کا غلام، سو اینڈ سو. آپ نے لیسن کے اندر سے ایگزامپلز ڈھونڈنی ہیں اور مجھے بتانی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتا آیا امرو حکم اللہ اللہ تعالیٰ کا، فلا پس نہ تستعجلو تم جلدی کرو اس میں. امر اللہ اللہ تعالیٰ کا کون سا حکم؟ سب سے پہلے اتا آیا، تو یہاں پر جو صیغہ ماضی کا آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر وہ یقینی بات ہے جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وہ اس قدر یقینی ہے کہ عرب میں جب کسی انتہائی یقینی بات کی طرف توجہ مبذول کروائی جاتی ہے تو اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ اتنا یقینی ہے کہ جیسے وہ ہو چکا. تو اسی طرح اتا آیا امر اللہ اللہ تعالیٰ کا حکم، فلا تستعجلوا پس نہ تم جلدی کرو. سورۃ النحل جو ہے یہ کب نازل ہوئی؟ یہ اس دور میں نازل ہوئی جب ہجرت کو، جو دور ہجرت کے بالکل قریب تھا، جہاں پر ظلم و تشدد اور زیادتی، ظلم اور زیادتی جو ہے حد سے بڑھی جا چکی تھی، اور قریب ترین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا جاتا. تو یہاں پر امر اللہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر پھر امر اللہ سے مراد یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقریباً 10 سے 12 سال ہو گئے تھے کفار مکہ کو اس بات کی تنبیہت کرتے ہوئے، یہ بات بتاتے ہوئے، ڈراوا سناتے ہوئے کہ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ حکم نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو پکڑ لے گا. تو وہ ان کی غیر سنجیدگی اس چیز سے شو ہو رہی تھی کہ 10 سے 12 سال تک تو ابھی تک نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حق پر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وجہ سے وہ تکذیب کرتے تھے. انتہائی درجے کی مشکلات اور تکلیف کا سامنا تھا، اور قریب ترین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا جاتا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عذاب الہی جو ہے اس کو ان کے اوپر نازل ہوتا. عذاب کی ہمیشہ دو صورتیں رہی ہیں. ایک صورت یہ کہ جب اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ فرماتے ہیں تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم میں سے اور ایمان والوں کو باحفاظت نکال لیتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ عذاب جو ہے وہ ان کے اوپر نہیں پڑتا اور اللہ کے عذاب سے وہ بچ جاتے ہیں، اور باقی ساری قوم عذاب کا شکار ہوتی ہے. عذاب کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہی ایمان والوں کے ہاتھوں سے ہی مشرکین کو یا باطل عقائد کا سر توڑ دیا جاتا ہے، سر کچل دیا جاتا ہے. اور یہی ہوا جو عذاب مکہ والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ پہلے ہجرت ہوئی اور اس کے 7-8 سالوں کے بعد ہی مکہ فتح ہو گیا، اور شرک کا نام و نشان جو ہے وہ عرب کی ہستی سے، سرزمین سے بالکل ہٹ گیا، ختم ہو گیا. اور اسی طرح ایک اور عذاب جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہجرت کے فوراً بعد غزوہ بدر ہوئی، اور اس میں بھی ایک بڑی تعداد میں جو مشرکین تھے وہ قتل ہو گئے. تو یہاں پر انہی چیزوں کی طرف، انہی تمام باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ اتا امر اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم گویا کہ آ ہی پہنچا ہے. فلا تستعجلوہ، اور تم اس چیز کی جلدی مت کرو، یا تم اس کی جلدی
کر رہے ہو تو اب جلدی مت کرو، وہ تقریباً پہنچ چکا ہے تمہارے سروں پر. سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ تعالی اور بالا تر ہے، بلند ہے، عما ان سب سے جو یشرکون وہ شریک بناتے ہیں. وہ کیا شریک بناتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے وہ بت پرستی میں مشغول ہوتے تھے اور بت پرستی کو بالکل عقائد کے مطابق جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اسی دین پر تھے اور ہم انہیں کو فالو کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام شرک سے پاک ہے جو تم لوگ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ينزل، وہ بھیجتا ہے، الملائکۃ، فرشتوں کو، بالروحی، وحی کے ساتھ. بالروحی کے تین مطلب ہوتے ہیں. پہلا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ روح جو ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسموں میں ڈالی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ پاؤں موو کرتے ہیں، ہم چلتے پھرتے سانس لیتے ہیں، وہ روح ہے. دوسرا روح جو روح کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ فرشتے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور تیسرا روح بمانی وحی ہوتا ہے، اور یہاں پر وحی کا ہی معنی استعمال کیا گیا ہے. اور جب وحی کے لیے معنی استعمال ہوتا ہے بالروح، اور روح بمانی وحی ہوتا ہے، تو اس میں امر ہی یا الامر آگے آتا ہے. جیسے آگے آپ پڑھے ہیں من امر ہی، اپنے حکم سے، اعلی جس پر من یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ان یہ کہ انذرو ڈراؤ، انہو کہ بے شک نہیں، انہو کہ بے شک ہو وہ ہے، لا نہیں، الہ کوئی الہ مگر اللہ تعالیٰ ہی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اور وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنی وحی نازل فرماتا ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ منتخب کرتا ہے وحی کے لیے. اس چیز کا پچھلی آیت کے ساتھ کیسے کنیکشن کر سکتے ہیں؟ وہ رسالت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کیا کرتے تھے، وہ یہ نہیں مانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یا وہ یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں چوائس کیا وحی کے لیے یا رسالت کے لیے یا نبوت کے فرض کے لیے، فریضے کے لیے. ہم میں سے کسی کو جو ہم اتنے زیادہ ٹھاٹ باٹ اور عیش و عشرت کے ساتھ رہنے والے ہیں، اتنے مال و دولت رکھنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں نہیں چوائس کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں چوائس کیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس بات کا جواب دے رہے ہیں کہ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء، اپنی وحی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے. اور وہ خود جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے اوپر وحی کو نازل کرنا ہے، کون فضیلت کے درجے پر ہے اور کون اس کا لائق اور اہل اور مستحق ہے، اور کس کو اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت سے نوازا ہے اور وہ کیوں نوازتا ہے. اور یہ پیغام تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان انذروا انہ لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی الہ، کہ ڈرایا جائے ان کو کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ تعالیٰ ہی. انا فتقونی، پس ڈرو مجھ سے. تو بے شک اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق کی عبادت نہیں ہے، اور ڈرنے کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہے. اللہ تعالیٰ سے ہی انسان ڈرے گا تو برے کام نہیں کرے گا، چاہے وہ محفل میں ہے اور چاہے وہ اکیلے میں تنہائی میں ہے. اللہ کے خوف کے علاوہ انسان کو برائیوں سے، بے حیائیوں سے، بدکاریوں سے، جرائم سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے، تو پھر انسان برائیوں سے بھی بچتا ہے اور فرمانبرداری بھی کرتا ہے. خلق السماوات، آگے کی جو آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو ظاہر کرتی ہیں. خلق السماوات، پیدا کیا آسمان کو، والارض، اور زمین کو، بالحق کے ساتھ حق کے، تعالی اونچا ہے وہ، عما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی کہ کائنات کی ہر چیز، چاہے وہ آسمان ہے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ اس کے اندر جتنی بھی مخلوقات اور چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، وہ سب حق کے ساتھ ہیں، اور ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کوئی خالق ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور ہر چیز اپنے دائرہ کار کے اندر بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے اور اپنے دائرہ کار سے باہر نہیں نکلتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعالی، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بلند تر ہے جن سے وہ شریک ٹھہراتے ہیں. خلقہ، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، خلقہ پیدا کیا اس نے، الانسان انسان کو، من نطفۃ نطفے سے، فائزہ پس جب ہوا وہ، خصیم جھگڑا کرنے والا ہے، مبین ظاہری یا اعلانیہ. اللہ تعالیٰ انسان کو انسان کی اصلیت اور حقیقت بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ حقیر سے، ڈراپ سے، نطفے سے انسان کو پیدا کیا،
جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اس سے انسان کی تخلیق کی، اور پھر جب انسان بن گیا اور اپنی پورے وجود کے ساتھ وہ کھڑا ہو گیا اپنے پاؤں پر، تو پھر اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی عطا کی، اس کو فہم و فراست عطا کی، اس کو اہلیت دی، اس کو فضیلت دی، اس کو شرف بخشا، لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ صریح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والانعام، اور چوپائی، خلقها، اسی نے پیدا کیا ان کو، لکم، تمہارے لیے، فیہا، ان میں، دفع، گرمی کا سامان ہے، ومنافع، اور بہت سے فائدے ہیں، ومنہا، اور ان میں سے، تأکلون، تم کھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا، کائنات کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اس کے بعد انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ان کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو چوپائے، اور چوپائے کن کو کہتے ہیں؟ چوپائے ہوتے ہیں وہ پالتو جانور جو 4 پاؤں والے ہوتے ہیں، جیسے گائیں، بکریاں، اونٹ، بھیڑ بکریاں وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انعام یعنی کہ چوپائے پیدا کیے، خلقہا، اسی نے پیدا کیا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چوپایوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ جو اہل عرب تھے وہ چوپائے رکھا کرتے تھے، ان کے لیے جو ایک عزت کا سمبل سمجھا جاتا تھا وہ یہی ہوتا، جس کے پاس زیادہ ریوڑ بکریوں کے ہوتے تھے، یا جتنے جانور زیادہ ہوتے تھے، مویشی جانور زیادہ ہوتے تھے، وہ اتنا زیادہ ہی امیر اور قابل عزت و احترام جو ہے وہ تصور کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چوپائے بنائے، اور اسی نے چوپائے بنائے، لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں گرمی کا سامان پیدا کیا۔ تو گرمی کا کیا سامان کیا پیدا کیا؟ ان کی کھالیں ہم یوز کرتے ہیں، اسے ہم گرم کپڑے بناتے ہیں، اسے اور بہت سی چیزیں بنتی ہیں، جیسے ہم ٹینٹ وغیرہ، خیمے بناتے ہیں اور گرمی سردی سے ہمیں بچاتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے گرمی کا سامان پیدا کیا، وہ منافع، اور بہت سی دیگر فوائد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی کے ذریعے سے تم کو اللہ تعالیٰ رزق بھی پہنچاتا ہے، یعنی کہ ان کے اندر سے بھی دودھ کی صورت میں، گوشت کی صورت میں ہم ان کو اپنی غذا کا حصہ بھی بناتے ہیں، اور ان کے اوپر سواری بھی کرتے ہیں، مال برداری بھی کرتے ہیں، اور بہت ساری اور منافع کی جو چیزیں ہیں وہ انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمائے۔ تو یہ سارے جو منافع ہیں یہ جو ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں جو عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی تو ہے جو اس کائنات کو بنا رہا ہے، کوئی تو ہے جس نے انسان کو بنایا ہے، کوئی تو ہے جس نے چوپائے بنائے ہیں اور ان کو فائدے مند بنایا ہے۔ تو اگر انسان اپنے ذہن کو صحیح طریقے سے استعمال کرے اور اپنے دل کی آنکھ سے دیکھے تو یقیناً وہ اس چیز کا اعتراف کرے گا کہ کوئی ہے وہ ہستی جو اس ساری کائنات کو چلانے والا ہے، اور وہی لائق عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنی میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر آمین۔ لنا وارحمنا، أنت آمین۔ مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب آمین۔ لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما،
آمين اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك آمين رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين يا آمين رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر کثیر